عبد او سافر. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے یا سفر پر روانہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے وہ اجر عطا فرماتا ہے جب وہ بیمار نہیں تھا، جو عمل وہ کرتا تھا، یعنی صحت یابی تھی، تہجد پڑھتا تھا، تہجد کے بعد جو ہے وہ فرض نماز فجر پڑھتا، اس کے بعد وہ چاشت بھی پڑھتا، لوگوں کی خدمت کرتا، جو بھی نیکی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جب مقیم تھا تو سفر پہ چلا گیا، یا وہ صحیح تھا، صحت یاب تھا، بیمار ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی وہ ساری نیکیاں اسے اتنے دن عطا فرماتا رہتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جتنے دن جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے، جو نیک اعمال وہ کرتا تھا، یعنی صحت یابی کے دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ بیماری کے دنوں میں اسے وہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی مرد مسلم کو اس کی جسمانی بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ عز و جل نیکی لکھنے والے فرشتے سے فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال میں روزانہ کے وہ سارے نیک اعمال لکھتے جاؤ جو یہ صحت یابی میں کیا کرتا تھا. سبحان اللہ، ابھی موضوع ذرا غور کر لیں. آج صحت ہے، نیکی کرنے کی عادت بنا لیں. کل جب تہجد کے وقت نہیں اٹھا جائے گا، کل جب بیماری بڑھ جائے گی تو نیکی کا عمل نہیں ہو سکے گا، تو اللہ تبارک و تعالی وہ نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. بیماری کی حالت میں، صحت میں جس نے عادت نیکی کی بنا لی، جب بیمار ہوا بیماری میں وہ تہجد کے وقت نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آرڈر دے دیا ہے اے فرشتوں یہ بیمار ہو گیا ہے، بیماری کی حالت میں اس سے تہجد نہیں پڑھی جاتی، اس سے اشراق نہیں پڑھی جاتی، اس سے اواوین نہیں پڑھی جاتی، بس جو جو نیکیاں یہ کرتا تھا اس کے نامہ اعمال میں وہ ساری نیکیاں لکھتے جاؤ. سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سارے نیک اعمال لکھتے جاؤ جو وہ صحت میں کیا کرتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ اس بندہ مسلم کو بیماری سے شفا دے دے، جو نیک اعمال کرتا تھا بعد میں بیمار ہو گیا، فرمایا شفا دے دے، تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور اس کو طیب و طاہر کر دیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کی جان قبض کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس بندے پہ رحم فرماتا ہے. سبحان اللہ. سامع محترم، آج سے یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں. آج صحت ہے، آج جوانی ہے، آج جو ہے وہ چل پھر سکتے ہیں، کل کو پتہ نہیں جو ہے وہ بستر سے بھی اٹھا جائے یا نہ جائے، لیکن اگر عادت بنائی ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی وہ ساری نیکیاں عطا فرمائے گا. جو بندہ جوانی میں صحت مند جب ہوتا ہے اس وقت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بیماری کی حالت میں بھی وہ ساری نیکیاں اس کو عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی میں آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم یا سیدنا یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله.